تھا جو 40 سال تک آگ کی پوجا کرتا رہا، آگ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، اور آگ کی پوجا کر کر کے اس کا جسم کالا پڑ گیا تھا۔ روزانہ رات کو آگ جلاتا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھتا اور اپنے معبود کو پکارنا شروع کرتا، یا صنم یا صنم، صنم کہتے ہیں معبود کو، روزانہ پکارتا۔ 40 سال زندگی کے گزر گئے پکارتے پکارتے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن وہ رات کے اندر اپنے معبود کو یا صنم کہہ کر کے پکار رہا تھا۔ اسے نیند آنے لگی اور نیند کی حالت میں اونگتے ہوئے اس کی زبان سے صنم کی جگہ صمد کا لفظ نکل گیا، اور صمد یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے جس کے معنی آتے ہیں بے نیاز کے۔ تو اس کی زبان سے صنم کی جگہ صمد کا لفظ نکل گیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور اللہ نے کہا کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے تعجب میں پوچھتے ہیں کہ اے رب کریم، 40 سال اس کی زندگی گزر گئی آگ کی پوجا کرتے کرتے، اپنے معبودوں کو پکارتے پکارتے، کبھی اس نے آپ کو نہیں پکارا، کبھی آپ کو آواز نہیں لگائی، کبھی اس نے اپنی مصیبت میں آپ کو نہیں بلایا۔ آج اونگ کی حالت میں اس کی زبان سے صنم کی جگہ صمد کا لفظ نکل گیا، آپ کی رحمت فوراً متوجہ ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں جانتا ہوں کہ اس نے 40 سال تک مجھے چھوڑ کر کے آگ کی پوجا کی، مجھے چھوڑ کر کے اپنے معبودوں کو پکارا، لیکن اس کے معبودوں نے اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر آج اس نے مجھے پکارا ہے، چاہے اونگ کی حالت میں پکارا، اگر میں بھی اس کی پکار کا جواب نہ دیتا تو اس کے معبودوں میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا؟ اللہ وہ رحیم و کریم ہے، کیسے بہانے ڈھونڈ کر کے اپنے بندے کی مغفرت کرتا ہے، لیکن میرے بزرگوں، اللہ کا یہ پیار دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے سمجھانے کا وہ انداز ہمیں بھاتا نہیں ہے۔ اللہ بار بار قرآن کریم کے اندر تنبیہ کرتا ہے، کہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اپنے بندوں کو جنت کا شوق دلاتا ہے، کہیں جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندے اس چیز کو، اس پیار کو نہیں سمجھ سکتے اور ایسے سمجھاتا ہے، کہیں کیفیات کو بدل کر، کہیں انداز کو بدل کر، کہیں الفاظ کو بدل کر بار بار سمجھاتا ہے۔ آپ توحید کے متعلق دیکھیں، نماز کے متعلق دیکھیں، بار بار آپ سنیں گے اور پڑھیں گے قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں فرماتا فویل للمصلین، کہیں کوئی اور انداز اختیار کرتا ہے تاکہ بندے نمازی بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ اگر خراب حالت میں گھر سے باہر نکلے یا اپنے گھر سے کہیں سفر پر جا رہا ہو تو ماں بار بار سمجھاتی ہے، بیٹا یہ مت کرنا، بیٹا یہ مت کرنا۔ کبھی کبھی تو نوجوان غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں ایک ہی بات کو بار بار سمجھاتی ہے، کیا مجھے بے وقوف سمجھتی ہے؟ کیا میں نہیں سمجھتا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اس کی ماں جو بار بار ایک ہی بات کو سمجھا رہی ہے، اس کی محبت جو سینے کے اندر موجود ہے وہ مجبور کرتی ہے اپنی اولاد کو بار بار ایک ہی بات سمجھانے پر۔ ایسے ہی اللہ سمجھاتا ہے